میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، وهو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ الحمد للہ الذی كتب الآثار ونسق الآجال، والقلوب عنده مفضیہ، السر عنده علانیہ، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبد، وهو الله الرؤوف الرحيم۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله هو الله الغني، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأد عني، وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرا محترم بھائیوں، دوستوں، بہنوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو محدود وقت کے لیے بنایا ہے۔ اس میں ہر آنے والا اپنے ساتھ ایک محدود وقت لے کے آتا ہے، چاہے اس میں مرد ہوں، چاہے اس میں عورتیں ہوں، چاہے اس میں بادشاہ ہو، فقیر ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، وہ نوکرانی ہو، وہ ملکہ ہو، وہ شہزادی ہو، یا وہ شاہ جلا شاہ کی بیٹی ہو، یا وہ کسی فقیر فقرانی فقر کی زندگی گزارنے والی ہو، وہ کسی کی ماں ہو، کسی کی بہن ہو، یا کسی کی بیٹی ہو، وہ ایک محدود وقت لے کے آتی ہے۔ ایک محدود وقت تک وہ بچی ہوتی ہے، ایک محدود وقت تک انسان مرد ہو تو بچہ ہوتا ہے، ایک محدود وقت تک وہ بچپنا اس کے اندر، پھر ایک محدود وقت تک اس کے اندر جوانی کی لہر جو اٹھتی ہیں، وہ محدود وقت تک اس کے اندر جوانی کی لہر اٹھتی ہیں۔ جب جوانی کی لہر محدود حد تک ہوتی ہیں، کچھ عرصہ یہ حال رہتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد یہ حال تبدیل ہو جاتا ہے، یہ حال تبدیل ہو جاتا ہے، پھر یہ زندگی آتی ہے، وہ جو بچپنا تھا وہ لڑکی بن جاتی ہے، وہ پختہ ہو جاتی ہیں، اس کے دانت، اس کے اعضاء، اس کی ساری چلت پھرت، باتوں میں چلاکی آ جاتی ہے، اور زبان پر بچپنے میں جھوٹ نہیں تھا، زبان پر جھوٹ بولنا عام ہو جاتا ہے، اور چلت پھرت، پھر یہ سارے نقشے وہاں جا کر یہ قائم ہو جاتے ہیں۔ پھر احساسات کا دور و مدار اس کے سینے میں اترتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہی ہوں، یہ میں ٹھیک کر رہی ہوں، پھر اس کی جانچ پڑتال ہو جاتی ہے، یہ ہر طریقے سے پھر اپنے آپ کو دیکھ کر کے چلتی ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ پھر جا کر ایک جہان یہ لڑکی وہ طے کرتی ہے، جب جا کر پھر یہ عورت بن جاتی ہے، جب عورت بن جاتی ہیں تو اس پر حال ٹھہرتا کوئی نہیں ہے، حال اس کا مستقل آگے جاتا ہے۔ تو یہ تبدیلی کہاں سے آتی ہے، یہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی؟ تو اس کا وہ شاہ جلا کی جاؤ جلال پر ہو، یا وہ فقرانہ زندگی ہو، یا فقر و فاقہ ہو، یا وہ حسن کی ملکہ ہو،
حسن کی ملکہ ہو، حسن کی شہزادی ہو، آگے پیچھے خدام چلتے ہوں، اس کی زندگی آ کر ایک جگہ رک جاتی ہے، ایک جگہ رکتی ہیں، یہ سوچتی ہیں میرے بال سفید کوئی نہیں ہونے میرے بال سفید کوئی نہیں ہونے، میں نے تو فلاں بیوٹی کا میں نے استعمال کیا ہے، فلاں کریم کا میں استعمال کرتی ہوں، فلاں روز بیوٹی پارلر سے تو میں روز جو ہے جاتی ہوں، فلاں میں نے یہ کیا ہے، فلاں میں نے وہ کیا، میری خوراک ایسی ہے، میری عمر ایسی ہے جو جتنی آگے ہوتی ہیں، شہزادیاں ہو، ملکہ ہو، کسی بڑے گھرانے میں ہو، کھوٹی میں ہو، تو آگے پیچھے جو نوکرانیاں، آگے پیچھے لوگ، اس کا لباس اس کو اور نخرے میں ڈال دیتا ہے، اس کا دوپٹہ سب سے اعلیٰ دیکھ کر یہ اپنے آپ کو اور نخرے میں کر دیتی ہیں، کسی کوئی اپنے ساتھ اپنے خاون کے ساتھ بائک پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ اپنے خاون کے ساتھ لینڈ کروزر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ نیچے والوں کو کچرا مکوڑا سمجھتی ہے، یہ نیچے والوں کو کچرا مکوڑا، جو زندہ ہیں اس میں بہتر ہوں، اور جو مر جاتے ہیں، جو دنیا سے لوٹ کے چلے جاتے ہیں، جن کا سفر آخرت کا شروع ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہی ہاتھ لما توعدون، یہ کچھ نہیں ہے، میری آنکھ کا دھوکہ ہے، یہ مولوی اپنی طرف سے بولتے ہیں، حقیقت تو یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے، حقیقت یہ جو میں نے اپنے آنکھوں میں سجایا ہوا ہے، حقیقت یہ جو میں نے اپنے کان میں لگایا ہوا ہے، حقیقت یہی ہے جو میں نے گجرا پہنا ہوا ہے، حقیقت یہی ہے جو میں نے اپنے ذہن سے میں نے ذہن سازی کی ہے، حقیقت یہی ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، حقیقت یہی ہے جو میں سن رہی ہوں، حقیقت یہی ہے۔ تو یہ آج مرد عورت کی زندگی کا دار و مدار جہاں سے چلا ہے، اللہ نے ایک جگہ سے چلایا، دوسری جگہ پہنچایا، ایک جگہ پر بیٹھایا، دوسری جگہ گرایا، ایک جگہ سے اوپر کیا، دوسرے جگہ سے نیچے کیا، ایک جگہ سے عزت بخشی، دوسری جگہ ذلیل کیا، ایک جگہ سے اس کا استقبال ہے اور دوسری جگہ اس کا انتقال ہے، ایک جگہ یہ بڑی شہزادی ہیں اور ایک جگہ جا کر کفن لے کر دنیا سے لوٹ کر کے چلی جاتی ہیں۔ یہ کیا نظام چلتا ہے؟ یہ کیا نظام دنیا میں چلا ہوا ہے؟ یہ کیا اندھا پن ہے جو جان کے بھی حقائق سے لاپرواہ، جان کے بھی کہ حقائق ہیں اور پھر بھی حقائق سے لاپرواہ ہو کر یہ ماں بن گئی تو کیا بن گیا، یہ عورت بن گئی تو کیا بن گیا، یہ خاوند بنا تو کیا بنا، یہ فقیر بنا تو کیا بنا، یہ شہزادہ بنا تو کیا بنا، یہ گدھا بنا تو کیا بنا، یہ ملک کا مالک بن گیا، یہ کورٹ پہ مقدمات جیت کے بیٹھ گیا، یہ ایم پی اے بن گیا، یہ ایم این اے بن گیا، یہ پرائم منسٹر بن گیا، یہ صدر بن گیا، یہ وزیر بن گیا، یہ سب سے اوپر چلا گیا، یہ سب سے زیادہ کمانے والا بن گیا، اس کی زندگی سب سے اعلیٰ ہے، اس کا لباس سب سے اعلیٰ ہے، اس کا کردار سب سے اعلیٰ ہے، اس کے آگے پیچھے گاڈز چلتے ہیں۔ تو جب ان چیزوں سے مرد متاثر ہوتا ہے تو وہ دنیا کا غلام، عورت متاثر ہوتی ہیں تو وہ دنیا کی غلام، اور پھر یہ غلامی اندر تک اپنے دلوں کی پیوست تک پھر جاتی ہیں، پھر یہ نہیں دیکھتی کیا حقائق ہیں کیا دھوکہ ہے، پھر ان چیزوں سے نظریں ہٹ جاتی ہیں، پھر کیا وہ عورت کیا کہتی ہے، ہی ہاتھ لما توعدون، کچھ نہیں ہے، سب دھوکہ فراڈ ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ سب دھوکہ ہے، سب فراڈ ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں۔ اذا كنا عظاما نخرا، اذا كنا عظاما نخرا انا لمردودون فی الحافرہ، اے جو عورت بوڑھی ہو گئی، اے جو عورت قبر میں اتر چکی ہے، اس کے اوپر آئے جو اپنے اوپر ایک مکھی نہیں بیٹھنے دی تھی، یوں اڑا دیتی تھی، آج وہ اتنی منومن کی مٹھی اپنے سر پہ لے کر اوڑ گئی اور یوں لیٹ گئی، بے بسی کے ہاتھ اس نے پھیلا دی ہے، ہائے ہے بے بسی کے ہاتھ اس نے پھیلا دیے، کبھی خاک پہ نہیں چلتی تھی، کبھی خاک پہ نہیں چلتی تھی، اوے میرے سینڈل مٹی آلود ہو گئے، میری سینڈل مٹی آلود ہو گئی، آج تو تیرا چہرہ بھی آلودہ ہو گیا ہے، آج تو تیرا سارا جسم کیا ہو گیا، تو نے کیا سمجھا تھا وہ ہوا کیا، تو کس چیز کو حقیقت سمجھ رہی تھی اور وہ حقیقت کیا بن گیا۔ انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرا، کچھ نہیں ہے، سب دھوکہ، سب فراڈ ہے، یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں، یہ سب لوگوں کے خیالات ہیں، نہ قبر ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ پل صراط ہے، نہ منکر نکیر ہے، نہ میزان کا ترازو ہے، نہ عدل ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی دوزخ
خلق ہے، یہ سنی سنائی باتیں ہیں، حقائق یہی ہے جو ہم نے کمایا، حقائق یہی ہیں جو ہم نے سوچا، حقائق یہی ہیں جو میں ڈاکٹر بن گیا، میں ڈاکٹر بن گئی، میں دلہن بن گئی، میں دھولا بن گیا، یہ حقائق ہیں۔ باقی حقائق کیا تھے؟ میرا تیرے ڈھی میں گھر بن چکا ہے، میں تو بڑے بڑے پلیٹ فارم پر ہوں، مجھے تو میرے کال پہ لوگ یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ ان چیزوں نے بڑے بڑوں کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، بڑے بڑے اس دھوکے میں آ کر گھس گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بڑے بڑوں کو دھوکہ دے دیا اس دنیا نے، بڑے بڑوں کو دے دیا اس دنیا نے، اس متاع قلیل نے، اس متاع، اے متاع ہے، متاع کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس تھوڑا سامان ہوتا ہے وہ متاع ہے۔ یہ متاع قلیل ہے، یہ ختم ہونے کی والی جگہ ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو۔ کب تک جوانی ہے، کب تک بڑھاپا ہے، کب تک صحت ہے، کب تک دواؤں کا زور ہے، کب تک ہتھیاروں کا زور چلتا ہے، کب تک حسن کا زور چلے گا، کب تک حسن و جمال کے پیکر بن کے دنیا کو دھوکہ دے گا، کب تک یہ دھوکہ دے گی، یہ دھوکہ دے گا، یہ کب تک مال سے متاثر کروائے گا، یہ کب تک حسن سے متاثر کرے گی، یہ کب تک جینا چاہتی ہے، یہ کب تک جینا چاہتا ہے، یہ کیوں نہیں مرنا چاہتا، اس کے سامنے روز محشر کی طرح حقائق کیوں نہیں ہے، اس کے سامنے روز روشن کی طرح مرگ کیوں نہیں نظر آتی، موت کیوں نہیں نظر آتی، اس کو وہ نظر کیوں نہیں آتا جو اس کا رب کہہ رہا ہے، جو اس کا رب کہہ رہا، جو اس کے رب نے کہا میری بندی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے میری بندی تو مجھے چھوڑ کے کدھر جا رہی ہے، اے میرا بندہ تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے، بنانے والے کو چھوڑ کے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، تم اپنی آنکھوں کو کیوں نہیں دیکھتی ہو، تم اپنے آنکھوں کو کیوں نہیں دیکھتے ہو، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، تو اپنی زبان کو کیوں نہیں دیکھتے ہو، 3000 ذائقہ چکھنے کے جس میں میں نے سوراخ رکھے ہیں، 3000 ذائقہ چکھنے کے جس میں میں نے سوراخ رکھے ہیں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہیں نیند آتی ہے میں تمہیں سلا دیتا ہوں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، میں رات کو اندھیرا کرتا ہوں تاکہ تم آرام کر سکو، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، پھر میں دن کو لاتا ہوں تاکہ اجالا ہو، روشنیاں ہو، اور کام کاج عروج پر ہو اور ساری چیزیں نظر آتی ہوں، تو تمہیں اس سے بھی کوئی نہیں پتا، تمہیں یہ بھی کوئی نظر نہیں آتا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، پھر تم یہ نہیں دیکھتے ہو جس رب نے 7 آسمان بنائے، جس رب نے سمندروں کو بہایا، جس رب نے آسمانوں کو تانا، جس رب نے زمینوں کو فرش بنایا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور جس رب نے ہواؤں کو طغیانی بخشی، اور جس رب نے ہواؤں کو سرسر بنایا، ہواؤں کو نسیم بنایا، ہواؤں کو قسیم بنایا، قاصفات بنایا، مرسلات بنایا، حاملات بنایا، اس رب کے بارے میں تم کیوں دھوکے میں چل رہی ہو، اس رب کے بارے میں تمہیں کس چیز نے دھوکہ دیا ہے، اس رب کے بارے میں جس کا حکم چلتا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، اور پھر آسمان سے چلتا ہے زمینوں تک اس کا امر چلتا ہے، ہر جگہ سے اس کا ارادہ ہر چیز پر غالب ہے، اس کا ارادہ ہر چیز پر قوی ہے، اس کا ارادہ وہ اپنے ارادے میں متین ہے، وہ اپنے ارادے میں کامل، اپنے قوت میں کامل، اپنے جلال میں کامل، اپنے ربوبیت میں کامل، اپنے خالق ہونے میں کامل، اپنے رازق ہونے میں کامل، اپنا رزاق ہونے میں کامل، اپنا رحمان ہونے میں کامل، اور رحیم ہونے میں کامل، قدوس ہونے پہ وہ قائم ہے، سلام ہونے پر وہ قائم ہے، مہیمن ہو تو وہ اکیلا ہے، قدوس ہے تو اکیلا ہے، سلام ہے تو اکیلا ہے، مہیمن ہے تو اکیلا ہے، جبار ہے تو اکیلا ہے، خالق ہے تو اکیلا ہے، مالک ہے تو اکیلا ہے، ملک ہے اکیلا، اور مالک الملک ہے اکیلا، اور عدل ہے اکیلا ہے، حسیب ہے اکیلا ہے، جلیل ہے اکیلا ہے، رقیب ہے اکیلا ہے، باعث ہے اکیلا ہے، شہید ہے اکیلا ہے، حق ہے اکیلا ہے، ولی ہے اکیلا ہے، متین ہے
اکیلا ہے اور ظاہر ہے، اکیلا ہے باطن ہے، اکیلا ہے وہو بکل شیء قدیر ہے، اکیلا ہے فعال لما یرید ہے، اکیلا ہے برساتا ہے، اپنی قدرت کے ساتھ زندگی دیتا ہے، اپنی قدرت کے ساتھ یحیی و یمیت، زندہ کو موت دیتا ہے، اپنی قدرت کے ساتھ خلق الموت والحیات، اس نے زندگی اور موت کا فلسفہ قائم کیا ہوا ہے، اور اپنی قدرت کے ساتھ عزت دیتا ہے، وتعز من تشاء، ذلیل کرتا ہے، وتذل من تشاء، بادشاہ بناتا ہے، تؤتی الملک من تشاء، فقیر بناتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور ہنساتا ہے، اضحکا رلاتا ہے، ابقا اور غنی کرتا ہے، غنی کرتا ہے، اغنا بعد غنی، اور وہ اقنا فقیر کرتا ہے، اس کی شان بے مثل، اس کی قدرت بے مثل، اس کے ارادے بے مثل، اس کے ارادے لا خطا، اس کی وار بے خطا، اس کا نشانہ بے خطا، اس کی پکڑ بے خطا، اس کی عطا لا محدود، اس کی جنت لا محدود، اس کی جہنم لا محدود، اس کی محبت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب۔ اب میں آپ کو آخری مراحل بتا رہا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ایک ماں بچے کو درد اٹھتا ہے، ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، یہ کہاں سے محبت لائی، یہ کدھر سے محبت لائی؟ تھوڑے سے درد پر ٹھنڈ بچے کو لگتی ہے اور سردی کی شعائیں اس کے اندر گھس جاتی ہیں، گرمی بچے کو لگتی ہیں، پسینے اس کے چھوٹتے ہیں، یہ کس نے نظام چلایا ہے؟ یہ سارا نظام کدھر سے چلا ہوا ہے؟ بھوک اس کو لگتی ہے، تڑپتی ماں ہے، یہ کیا نظام ہے؟ یہ کیا نظام چل پڑا؟ یہ کیا نظام جیسا اور ماں بچے کی آہ نکلتی ہے، بچے کی آہ نکلتی ہیں، ماؤں کی چیخ نکل جاتی ہے، یہ کہاں سے لائی؟ 9 مہینہ پیٹ میں رکھ کر تو میرے دوستو کچھ تو ہم نے خیال کیا ہوتا، کچھ تو اپنے رب کو پہچانا بھی تو ہوتا کہ دنیا میں آنے کا مقصد روٹی کمانا نہیں ہے۔ جب سے پاکستان میں، جب سے یورپ میں، جب سے ایشیا میں، جب سے ساری دنیا کے کنٹریز میں اور ڈگریوں کو سامنے رکھ کر لڑکا چلتا ہے اور ڈگریوں کو سامنے رکھ کر لڑکی چلتی ہیں، اس کی ذہن سے یہ نکل چکا کہ ہم مسلمان تھے بھی کہ نہیں، اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا میں عورت ہوں، میرے نزدیک کچھ اللہ کے اوامر ہیں یا میرے قریب اللہ کے کچھ اوامر ہیں، یا میں صرف دنیا میں کس غرض سے آئی تھی، میرا مقصد کیا تھا، وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا نے ایک روب دکھایا ہے، اب اس روب کو دیکھ کر کے ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر چھوٹا، ہر غریب، ہر امیر، یہ اس سے متاثر ہو کے چل رہا ہے۔ تو اس چیز سے متاثر ہو کر ساری دنیا میں ایک دوڑ چلی ہے، ساری دنیا میں دوڑ چلی، لوگ برہم دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کب تک بھاگنے والا بھاگے گا؟ تو اس رب کریم کو نہیں کہتے۔ وہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یوں بیٹھے ہوئے تھے، تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حرم میں تھے، حرم میں، میری مائیں بھی سن رہی ہیں، بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہو، مرد بھی سن رہے ہیں، عورتیں بھی سن رہی ہیں۔ تو میں اب وہ طواف سے قبل جنید بغدادی رحمہ اللہ نے سوچا کہ رات کو طواف میں آسانی ہوتی ہے، میں رات کو طواف کر لیتا ہوں، آدھی رات جب تہجد کا وقت ہو، یعنی یہاں کے 2 بج رہے ہوتے ہیں، تو رات کو وہ نکلے تو ایک لڑکی ہے، انہوں نے لڑکی کو دیکھا، یہ لڑکی کو نہیں جانتا کون ہے، لڑکی ان کو نہیں جانتی، ایک دم یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہیں، اے اللہ جب سے مجھے عشق ہو گیا ہے نا، جب سے مجھے عشق ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے کلیجہ پھٹ رہا ہے، جب سے میرا عشق ہو گیا میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میری جان نکلتی جا رہی ہے، میری جان نکلتی جا رہی ہے، مجھے کسی چیز میں کوئی راحت محسوس نہیں ہوتی، مجھے کسی چیز میں کوئی لذت نہیں محسوس ہوتی، یہ اپنے اندر یہ باتیں کر رہی، اور کہا یا اللہ، اور پھر محبت کس سے ہے، یہ بوائے گرل فرینڈ کی محبت تو نہیں تھی، یہ عشق نہیں ہے، یہ شیطانی چکر ہوتا ہے جو ہم نام دے دیتے ہیں، یہ مر گیا، میں تو تیرے بغیر مر جاؤں گی۔ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں جو
मैट्रिक तक फर्स्ट सेकंड ईयर तक क्लास रूम में पढ़ती हैं, वो ये दीवानापन जहन में शैतान अपना चक्कर चला देता है, वाकई ये तुझसे मोहब्बत करता है और तू इससे मोहब्बत करती है, और वो उनको नहीं पता कि इसकी बुनियाद हराम से हो चली है, इसकी इंतहा भी हराम पे ख़त्म होगी, और इसके अंदर हुक्म तोड़ दिया है, हुक्म तोड़ दिया, सरहद क्रॉस हो गई है, हुक्म तोड़ दिया। अब हुक्म तोड़ने वाला कभी खुश नहीं रह सकता, हुक्म तोड़ने वाले कभी खुश नहीं रह सकते, ये आप याद रखना। अब वो औरत वो लड़की ये कह रही है कि मेरा तुझसे मोहब्बत इश्क का इतना असर पुर हो गया कि जिसने किसी के खेमा गाड़ दिया हो और कील गाड़ के उसको खींच लिया हो, अब ऐसा खींच लिया हो कि मेरा पुर्जा अब तेरा हो चुका है। ए अल्लाह, ये कहा। इधर से जुनैद बगदादी आए। जुनैद बगदादी कहने लगे, ओ बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसी बातें रब को कह रही है, तुझे शर्म नहीं आती? तो वो अंधेरा रात, कोई किसी को नहीं जानता, अंधेरी रात है, अंधेरी रात कोई किसी को नहीं देख सकता। वो लड़की क्या कह रही है, ओ जुनैद, ओ जुनैद, ओ जुनैद, तू किसका तवाफ कर रहा है? वो जुनैद बगदादी हैरान हो गए कि इसको मेरे नाम का भी पता, मुझे मैं तवाफ करने ये भी पता, अंधेरी रात कोई नहीं, ये क्या है? तो जुनैद बगदादी कहने लगे, मैं बैतुल्लाह का तवाफ करने आया हूं। तो लड़की हंसने लगी कि अल्लाह, लड़की हंसने मुस्कुराने लगी, ए अल्लाह, ऐसे भी तेरे बेवकूफ बंदे हैं जो तुझे छोड़कर पत्थरों का तवाफ करते हैं, जो तुझे छोड़ के पत्थरों का तवाफ करते हैं, ऐसे भी तेरे कुछ बेवकूफ दुनिया में आते हैं। तो वो जुनैद बगदादी हैरान हो गए कि यार ये कैसी लड़की, अंधेरे में मुझे पहचाना और फिर अंधेरे में मेरा नाम लिया, फिर यूं कह रही है कि अल्लाह, ऐसे भी दीवाने हैं जो तुझे छोड़ के पत्थरों का तवाफ करते हैं। तो आज उस जिंदगी पर नजर डालो जो आपके करीब आ रही है, उस अल्लाह से ताल्लुक बनाओ, उस अल्लाह जो हर हाल में आपको अपने सामने रख करके चलता है। मेरे दोस्तों और आप भाई हो, सुनने वाली माएँ हैं, बहनें हैं, तो आपके सामने गुजारिश है कि उस जिंदगी की तैयारी करो जो जिंदगी अनकरीब आने वाली है। यौम युनफ़ख़ु, हाय हाय, मुनकर नकीर, अनकरीब सामने हमला आवर होंगे। ये घड़ी के टिक 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 कब तक चलेगी? ये वक्त कब तक चलेगा? ये निज़ाम, ये सुबहें और ये शामें कब तक होंगी? ये सुबहें, ये शामें, ये कब तक चलेंगी? ये शादियों ब्याहों की महफिलें कब तक मेरी बहन को धोखे में रखेगी? ये नाच गाने की महफिलें कब तक हमें धोखे में रहेगी? ये बायगल के नंगापन ये कब तक धोखे में रहेगी और कब तक इस धोखे में देखो के साथ सामने रखकर चलेगी? ये सारी रात की बेहयाई और पोस्टर पर औरत नंगी और किताबों में औरत की तजलील हो गई और अखबारों में औरत की तजलील हो गई। यूरोप में तो औरत को औरत कहा ही कोई नहीं चाहता, टेशु की तरह उसकी इज्जत है। औरत को तो अल्लाह के नबी ने मकाम बख्शा है, आपके नबी ने तो औरत को मकाम बख्शा है कि निकलो जलाबीब हिन्ना, पर्दे में निकलो, तू तो हमारी मुअज़्ज़ज़ तरीन हैसियत है। तू तो रूप में है तो तू माँ है, तो रूप में आती है तो तू बहन बन जाती है, तो एक रूप में आती है तो तू खाला बन जाती है, तू अलग रूप में आती है तो तू बेगम बन जाती है, तू अलग रूप में आती है तो तू पड़ोसन बन जाती है, तो एक रूप में आती है तो तू दर्द बना एक कहानी बन जाती है। तू बिगड़ गई तो तेरा खामिन बिगड़ा, तू बिगड़ गई तेरा भाई बिगड़ गया, और तू बिगड़ गई तेरा बाप बिगड़ गया, और तू बिगड़ गया, अगर तू बिगड़ गई तो तेरा बाप कमाने वाला तुझे पर हराम खिलाएगा। तू क्यों नहीं जानती? तो आज की तहजीब को ना देख के चलो, तेरी तहजीब तो हफ्सा की जिंदगी है, तेरी तहजीब तो आयशा की जिंदगी है, और तेरी तहजीब तो रुक़य्या उम्म कुलसूम की जिंदगी है और फातिमा की जिंदगी है। पेट पे पत्थर बांध के जिन्होंने गुजारा किया, वो जिंदगी कोई नहीं है। आप आज की औरत को देख करके चल रही हो जिन्हें कुछ नहीं पता, और आप उसको देख करके नहीं चल रही जो राबिया बसरिया मौत के वक्त तक भी ऐसा नहीं हुआ। और खादम आई हसन बसरी जैसे मुहद्दिस और आलिम, किसी औरत का जिक्र तारीख में नहीं आ सकता। कोई औरत अपना मकाम नहीं बना सकती जब तक चार बातें न हो। वो औरत खानदानी हो,
وہ عورت خاندانی ہو اور پھر حسن رکھتی ہو اور پھر مالدار ہو اور پھر اولاد ہوتی ہو، یہ چار باتیں جس عورت میں نہیں ہوتی وہ عورت کبھی اوپر کی سٹیج پر نہیں آتی، وہ عورت کبھی تاریخ میں جگہ نہیں پکڑتی، مورخین اس کو نہیں لکھتے جب تک چار باتیں نہ ہو۔ رابعہ میں کیا تھا؟ وہ خاندان کے اعتبار سے غلام، شکل کے اعتبار سے فقیر، شکل کے اعتبار سے حبشی کالے نین نقش، اولاد کے اعتبار سے بانج، اور فقیر کے پاس مال کہاں سے آتا ہے؟ یہ چار بات مکمل، لیکن کیا اللہ سے تعلق تھا؟ آئے پیسوں سے بیڈ خریدے جا سکتے ہیں، پیسوں سے سکون کوئی نہیں خرید سکتا، پیسوں سے دوائیں خریدی جا سکتی ہیں، پیسوں سے کوئی صحت نہیں خرید سکتا، پیسوں سے کوئی ہتھیار خرید سکتے ہیں، اور لیکن پیسوں سے کوئی موت سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا، کوئی پیسے سے قبر سے نہیں بچ سکتا، کوئی پیسے سے جہنم سے نہیں بچ سکتا، کوئی ووٹ و نوٹ سے، کوئی کل قیامت کے منظر سے نہیں بچ سکتا، حاویہ سے کوئی نہیں بچ سکتا، بے حیائی کرنے والی وہ کبھی نہیں بچے گی۔ میرے دوستو یہ کچھ حقائق نہیں، میری اپنی بات تو نہیں، قرآن ہے، جو دنیا جھوٹ ہے قرآن حق ہے، قرآن میں جھوٹ نہیں ہو سکتا، سب جھوٹ بول سکتے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ زندگی غلط ہے۔ رابعہ کی زندگی میں اتر چکا تھا، میری عورت، میری ماں، میری بہن، میری بچی یہ پڑھتی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اتارا تھا۔ ہم پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں تھے، وہ پڑھ کے باوجود اندر اتارتے تھے۔ ہم صرف اپنے محدود رکھتے ہیں، اپنے اندر نہیں اتارتے ہیں۔ چلو جی آج تیسرا دن ہے، چلو جی آج 11ویں شریف ہو گئی، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، آج رمضان ہے، سر پہ دوپٹہ ہے، آج محرم ہے، سر پہ دوپٹہ ہے، عمرہ کر لیا، نماز پڑھ لی۔ یہ تو زندگی تک کوئی نہیں ہے۔ آپ کو زندگی کے اصولوں سے کس نے روکا ہے؟ آپ کو کس نے روکا ہے؟ فاطمہ جیسی عورت، رابعہ جیسی عورت کچھ نہیں تھا جتنا آپ کے پاس ہے، اللہ کی قسم اس کے پاس کچھ نہیں تھا، پر کیا تھا؟ روزانہ تیار ہوتی، خامن کے پاس آتی، حضرت کوئی خدمت ہے؟ وہ کہتے نہیں کوئی خدمت نہیں ہے، جا۔ تو پھر رب ہوتا تھا اور رابعہ ہوتی تھی، رب ہوتا تھا، رابعہ ہوتی تھی، رب ہوتا تھا، رابعہ ہوتی تھی۔ پوری زندگی جب خاوند کا انتقال ہوا، خاوند دنیا سے لوٹ کے چلے گئے، تو حسن بصری جیسے محدث اور مجاہد اور عالم اور مبلغ اور اتنا بڑے شیخ اور پیر طریقت، اتنا بڑا آدمی، کس چیز کے لیے؟ کوئی حسن تھا اس میں، کوئی مال تھا اس میں، کوئی اولاد تھی اس کی، کوئی جائیداد تھی اس کی؟ کچھ نہیں۔ اور اللہ سے تعلق ہے۔ وہ ایک دم آگے بڑھے، آگے ان کے گھر پر آئے اور دروازہ بجایا، وہ باہر سے آواز آئی، کون؟ انہوں نے کہا میں، کہ انت حسن بصری، میں تو حسن بصری ہوں۔ کہ کیوں آئے ہو؟ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لو، آپ مجھ سے شادی کر لو۔ حسن بصری فرما رہے ہیں آپ مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے 3 سوالوں کا جواب دو، میں تجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے 4 سوالوں کا جواب دو۔ میری بہن بھی غور سے سنے، میں بھی غور سے سنے، میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے۔ تو وہ 4 باتیں انہوں نے کہیں کہ یہ سوال جواب، میں نے کہا تیار۔ پہلا سوال، جب میں مروں اور منکر نکیر میرے پاس آئیں تو میں جواب دے سکوں گی کہ نہیں؟ اب جواب دیں۔ وہ کیا کہنے لگے؟ بڑے عالم جانتے تھے۔ وہ کیا کہنے لگے؟ رابعہ مجھے نہیں پتا تو کیا کہے گی قبر میں؟ مجھے نہیں پتا۔ کہ اچھا دوسرا سوال، جب میں پلسرات پہ گزروں گی تو پلسرات پہ چونکہ مسلمان گزریں گی، مسلمان عورتیں گزریں گی، مسلمان مرد گزریں گے، کافر نہیں گزریں گے، ان کے لیے تو ڈائریکٹ جہنم میں گراؤ اس کو۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں یورپ میں، کنٹریز میں، جیسے لوگ جاتے ہیں اور وہ جیسے ایئرپورٹ میں آگے جاتے ہیں دروازہ خود کھل جاتا ہے، جہنمی جیسے جائیں گے دروازہ خود کھل جائے گا۔ آجائیں تشریف لائیں، جنت میں ایسا نہیں، جہنمیوں کے لیے سہولت موجود ہے۔ جیسے وہ انٹر ہوں گے اور دروازہ یوں کھلے گا، وہ اندر ہوں گے واپس بند ہوگا۔ تو اب یہ انہوں نے کہا میں جب پلسرات پہ گزروں گی تو میں نیچے گر جاؤں گی یا میں پار کر جاؤں گی؟ حسن بصری فرمانے لگے مجھے نہیں پتا۔ تو پھر کہا اچھا آپ کو نہیں پتا؟ کہ نہیں۔ کہ اچھا ایک سوال کا اور جواب دو،
جب میزان ترازو تولا جائے تو میرا پلہ نیچے ہوگا یا میرا پلہ اوپر چلا جائے گا؟ میرا پلہ بھاری ہے یا ہلکا؟ تو حسن بصری فرمانے لگی مجھے کوئی نہیں پتا، مجھے کوئی نہیں پتا۔ کہنے لگے اچھا آخری سوال بتاؤ، آخری کوشچن، آخری سوال، اگر آپ نے آنسر نہیں دیا تو نکاح کا سوچنا بھول جاؤ۔ کہا آخری سوال کیا ہے؟ کہتا آخری سوال یہ ہے کہ جب اعمال نامے دے رہے ہوں، آئے ہائے ہائے، میری آخری گزارش ہے تو میں بات ختم کروں، جب وہ اعمال نامے دے رہے ہوں گے تو کیا میرے الٹے ہاتھ پہ آئے گا یا میرے سیدھے ہاتھ پہ آئے گا؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ کہنے لگے مجھے کوئی نہیں پتا، کہ جا میاں اپنے گھر چلے جا، مجھے ان چیزوں کی تیاری کرنے دے، میں فارغ نہیں ہوں، میں فارغ نہیں ہوں، مجھے تیاری کرنے دے۔ ہاں یہ جنت ان قریب آ رہی ہے، یہ منکر نکیر ان قریب آ رہے ہیں، یہ پل صراط کا سفر ان قریب ہر مرد عورت نے طے کرنا ہے۔ خالی ہاتھ کر کے لوٹ۔ کاش کے قبر سے کوئی مرد اٹھتا، کاش کے قبر سے کوئی زلیخا اٹھتی، یا قبر سے کوئی نوکرانی اپنا حال سناتی، یا کوئی آلہ اپنا حال سناتی، پھر میں اس سے عبرت لیتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا ایسی نہیں ہے، یہ دار الجزا ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دار العمل ہے، یہاں کھوٹا کھرا چل جاتا ہے۔ وہ نہیں تھا، وہ کیا زلیخا اس کے لیے کیا تاج محل بنا کر کیا ہوا؟ لاہور کا شاہی قلعہ چھوڑ کے لوگ چلے کہ نہیں چلے؟ آخرت کا سفر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہر مرد نے آخرت کا سفر کیا ہے۔ تلوار والا ہو تلوار چھوڑ کے مرا ہے، دکان والا ہو دکان چھوڑ کے مرا، اور وزیر ہو وزارت چھوڑ کے مرا ہے، دلہن ہو ایک وقت مقرر کر کے مر چکی، وہ ماں ہو ایک وقت تک رہ کے دنیا سے لوٹ گئی ہے، ایک بہن ہو ایک وقت تک دنیا میں رہ کر کے گزر گئی ہے، ایک وقت محدود وقت تک کے لوگ رہتے ہیں، پھر لوگ سفر ختم کر کے اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حقائق تو یہ نہیں ہے جو میں اور آپ سوچ رہے ہیں، حقائق تو اس کو نہیں کہتے ہیں جس کو میں اور آپ حقیقت سمجھ بیٹھے، میں اور آپ اس کو حقیقت کہنے، حقائق اس کا نام کوئی نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا کہ وہ سفر جو شروع ہو رہا ہے، جو موت پہ شروع ہوگا، بڑی احمق ہوگی، بڑا احمق ہوگا وہ انسان۔ آپ نے فرمایا عقل مند ہے وہ جو مرنے سے پہلی موت کی تیاری کریں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ آج قلعے سلامت ہیں پر قلعوں میں رہنے والی شہزادیاں مر چکی ہے۔ آج قلعے سلامت ہیں پر قلعوں میں رہنے والے خدام نظر کوئی نہیں آتا۔ آج وہ بنگلے سلامت ہیں جن میں لوگ رہا کرتے تھے پر آج اس کی عورتیں مر چکی ہے۔ آج وہ دروازے سلامت ہیں جس پر وہ گزرا کرتے تھے، آج وہ قمیص پڑی ہوئی ہے، آج وہ چوڑیاں پڑی ہوئی ہے، آج وہ میک اپ پڑا ہوا ہے، آج اس کا مال پڑا ہوا ہے، آج اس کے بچے یہ پڑے ہوئے ہیں، پر وہ سفر ختم کر کے لوٹ چکی ہے، وہ سارا سلسلہ چھوڑ کر کے مر چکی ہے، اور سارا نظام چھوڑ کر کے چلی گئی۔ کوئی قلعہ چھوڑا، کسی نے ملک چھوڑا، کسی نے وزارت چھوڑی، کسی نے صدارت چھوڑی، مرا تو مرا کیوں؟ حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، کوئی نہیں بچ سکتا موت سے، الموت لیس منہ الفوت۔ یہاں بقا صرف اللہ کو ہے، یہاں فنا سے پاک ہے اس کو بقا ہے۔ ہر مرد پر موت کا وار چلے گا، ہر عورت پر موت کا وار چلے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر مرد موت کا ذائقہ چکے گا، ہر عورت موت کا ذائقہ ان قریب چکے گی، ہر جوان، ہر غریب، ہر بوڑھا، ہر مسکین، یہ موت کا ذائقہ ضرور چلے گی، ہر چیز پر موت کا وار چلے گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز موت کو مٹائے گی، آسمان کو موت ختم کرے گا، زمین کو موت مٹائے گی، اور فرش کو اور عرش کے نیچے فرشتوں کو بھی موت نے مارنا ہے، 4 فرشتوں کو بھی موت نے مارنا ہے، سمندروں میں آگ لگنی ہے، آسمانوں کو ختم ہونا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، آسمانوں میں
दरवाजे खुलने हैं, वफ़तिहतिस समा और फ़कानत अबवाबा, आसमानों में दरवाजे पड़ने हैं, वसुय्यरतिल जिबाल फ़कानत सराबा, और पहाड़ जर्रा जर्रा बन के रेत बनने हैं। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, और जहन्नम अनकरीब सामने आएगी। लित्तागीन मआबा, ये जो नहीं मानते थे उनका ठिकाना है। कब तक रहेगी ये उसमें, कब तक रहेगा या उसमें? लाबिसीन फीहा अहकाबा, ये नहीं निकल सकता, ये नहीं निकल सकती। इल्ला हमीमन व गस्साका, इनको खिलाना क्या है, इनको खिलाना क्या है, इनके लिए खाना क्या है, इनके लिए पीना क्या है? इल्ला हमीमन व गस्साका, इनके लिए बहता हुआ खून है, इनके लिए बहती हुई चर्बियां हैं, इनके लिए बहता हुआ पसीना है, इनके लिए बहता हुआ निजाम, ये सारा निजाम। इल्ला हमीमन व गस्साका, या अल्लाह ये क्या हुआ, ये कौन सी जजा है? जज़ाअन विफाका, ये जो कराची में जिंदगी गुजारी थी, ये जो लाहौर में, इस्लामाबाद में, एफएड के घर में, लंदन और दुनिया किसी कोने में जो इसने किया था, वो आज मेरी तहरीक में लिखा हुआ है, मेरी किताब में लिखा हुआ है, इसके अपने साथ लिखा हुआ है। इसकी अपनी आंख ने किया जाए वो लिखा है, इसके अपने कान ने जो किया है वो लिखा है, इसके जबान ने जो बुलाया है वो लिखा हुआ है, इसकी आंख ने जो देखा है वो लिखा है, इसकी सोचों में जो आया है आज वो लिखा हुआ है, इसके हाथ ने जो किया आज वही लिखा हुआ है, इसकी जबान, इसके पाँव ने इसके पेट में जो गया है आज वो खुद कहेगा। इसकी शर्मगाह से निकाह हुआ, ज़िना हुआ, आज ये खुद इसके पाँव रक्सगांव की तरफ चले, गलत जाओगे, आज ये खुद कहेगा किस चीज की सजा है। जज़ाअन विफाका, जज़ाअन विफाका, इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, ये मौत के मुनकर हो गए थे, ये मौत का मुनकर हो गए थे, ये पर्दा छोड़ के बेपर्द हो गई थी, ये हलाल से हराम पे आ गई, ये पर्दे से बेपर्द, ये दावत नजारा बन गई। अब इनके लिए ये ठिकाना है, ये गलत हो गया, ये गलत बन गई, ये गलत, ये जज़ाअन विफाका, इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, ये कौन है? वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, जिसने झुठला दिया था कि कुछ नहीं है, जिसने झुठला दिया था। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, पर इसको ये नहीं पता था कि सारा पेपर लिख चुका है। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, आज लिखा जा चुका है। फज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, क्या है जो आज मैं उससे लौट कर नहीं, क्या है जो आज मैं नहीं देख कर चल रहा, क्या है जो आज समझ में नहीं आ रहा? क्यों इतना दीवानापन है, क्यों इतना दीवानापन है? क्या मौत के झटके भूल गए हो? क्या कब्र की पस्तियां भूल गए हैं? क्या कब्र की वीरयानियां भूल चुके हैं? क्या मौत के आने वाली जिंदगी याद न रही? क्या ये कब्रिस्तान नहीं बता रहे कि आज बड़े बड़े शाह यहाँ गुजरा करते थे, बड़े बड़े लोग यहाँ होते थे? आज कब्रों की मिट्टी बता रही है कि दुनिया धोखा है, ये मच्छर का पर है, ये धोखे का घर है, ये मताउन कलील है, ये उसका घर है जिसका कोई घर नहीं। इसके लिए वो कमाता है जिसमें जर्रे बराबर की अकल नहीं होती, इसके लिए वो ईमान फरोख्त कर देती हैं, इसके लिए वो ईमान छोड़ देता है, इसके लिए वो झूठ बोलता है, इसके लिए वो सूद खाता है, इसके लिए वो शराब पीता है, इसके लिए वो जिना करता है, इसके लिए वो हराम खाता है, इसके लिए वो नमाज छोड़ता है, इसके लिए वो दाढ़ी मंडवाता है, इसके लिए वो गलत पर आता है, इसके लिए वो स्टेज पर आती हैं, इसके लिए वो गलत उस पर। ये क्यों हुआ? जब अंदर से ईमान गया तो कब्र की वहशत गई, अंदर से ईमान गया तो फिर क्या हुआ? बीवी बन के भी खाविन के साथ लड़ना, झगड़ना और फितने और डिवोर्स दो और तलाक दो, छोटी छोटी बातों पर। क्यों? मंजिल आगे नजर नहीं आ रही, आगे मंजिल नहीं आ रही। जन्नत नजरों से ओझल हो चुकी है आज के घर देखकर, और कब्र की वेरियानियां दूर हो चुकी हैं आज के गुर्बत देखकर। नहीं याद कि हमने किधर जाना है, नहीं पता हमने कहां मरना है, नहीं याद कि हमने कहीं जाना है, बस जो है इधर है, आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब धोखा फ्रॉड है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कुरान ने कहा फयक़ूलु हा मुकरहु किताबिया, फयक़ूलु हा मुकरहु किताबिया। ये जब कल वो नारा लगाती हुई अपना पेपर दिखाएगी कि ओ मेरा पेपर देख लो, मैं पास हो गया हूँ, ओ मेरा पेपर देख लो, मेरा पर्दा ऐसा नहीं था, लोग नाचती थी, मैं घर के अंदर होती थी, लोग बाजारों में घूमती थी, मैं पर्दा लेकर घूमती थी। आज इसकी कीमत देने वाला अल्लाह है, आज इसकी कीमत देने वाला अल्लाह है। उसने कीमत सही लगाई, आज कीमत
سامنے آ گئی کیا آ گئی؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. آج لکھا ہوا ہے، آج مرد بھی سامنے، عورت بھی سامنے، غریب بھی سامنے، مالک بھی سامنے. کیوں؟ وامتاز اليوم ایھا المجرمون. آج مجرم الگ ہوں، محرم الگ ہوں، جھوٹے الگ ہوں، نمازی الگ ہوں، بے نمازی الگ ہوں. جھوٹ ادھر ہو، سود ادھر، نماز ادھر، نماز کی غفلت ادھر، حلال ادھر، حرام ادھر، حق ادھر، باطن ادھر، نکاح ادھر، زنا ادھر، حق پر مرنا، ظلم پر مرنا، یہ سب ادھر ہیں. آج حلال ہے تو ادھر، حرام ہے تو ادھر، یہ سب الگ الگ ہوں گے. امتاز اليوم ایھا المجرمون. ہائے آج باپ کدھر چلا گیا، ماں کہاں چلی گئی، بھائی کدھر چلا گیا، یہ دنیا میں دھوکہ دینے والے کہاں چلے گئے. آج جس کو ہم دھوکہ سمجھ رہے ہیں، کل قیامت یہ سب حقائق بن جائیں گے. اور آج جس کو ہم حقیقت کہہ رہے ہیں، یہ آنکھیں بند ہونے دو، یہ سب دھوکہ بن جائیں گے. وہ باپ، وہ ماں کیا کہے گی؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. بھائی سے بھاگ گیا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ سے بھاگ گیا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی بچے چھوڑ گیا، بیوی بچوں نے بچوں کو چھوڑا، بچے نے باپ کو چھوڑا، خاوند نے بیوی کو چھوڑا، بیوی نے خاوند کو چھوڑا. وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. آج سب کچھ ختم ہو گیا. وجوه يومئذ مسفرة. آج کچھ چہرے بڑے روشن ہیں، آج کچھ چہرے بڑے روشن ہیں آخرت کے سفر میں. کچھ بڑے مسکرا رہے ہیں، کچھ بڑے لذت کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور کچھ بڑے شراب طہورا اور مہین سنسبیل پی رہے ہیں، اور کچھ بڑے خدام آگے پیچھے چل رہے ہیں، اور اللہ کا سلام اوپر آ رہا ہے، سلام قولا من رب الرحیم. اور کچھ چہرے بڑے خوبصورت ہیں اور آرام سے بیٹھے ہوئے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ. کچھ چہرے بڑے کالی رات کی طرح کالے ہیں، غبرہ ترہقھا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. یہ وہ ہیں جو کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی بن جاتی، کاش میں مٹی بن جاتا. یہ کیا ہوا؟ نہ زندگی ہے نہ موت ہے. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا. یہاں تو نہ زندگی ہے کہ میں جی سکوں، یہاں تو نہ موت ہے کہ میں مر سکوں. یہ کیا ہو گیا؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيى. نہ زندگی ہے کہ جینے کے اسباب، نہ موت ہے. آج موت مر چکی ہے، آج موت مر چکی، آج ابدی زندگی ہے، آج ابدی خوشیاں، آج ابدی لذتیں، آج ابدی سہولتیں، آج ابدی صحت ہے. آج بیماری سے جان چھوڑ گئی، آج پردے سے جان چھوڑ گئی، آج میک اپ سے جان چھوڑ گئی، آج جھوٹ سے جان چھوڑ چکی ہے، آج غلط سونے سے جان چھوڑ گئی، اور فراڈ سے جان چھوڑ گئی. کیا ہو گیا؟ فی جنت عالی قطوفها دانیہ فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. آج جھوٹ ختم ہوا، قطوفها دانیہ. آج باتیں، آج کوٹا کرا ختم، ہنسنا رونا ختم، ظلم اور عدل ختم. آج امتحان ختم ہے، آج امتحان ختم ہو گیا. فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ. آج سب کچھ ختم ہو گیا. کیوں؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. آج مرد عورت، آج ایمان والا ایمان والی فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. یہ تھوڑی مرضی اللہ پر قربان کر دو، یہ تھوڑی خواہش اللہ پر قربان کر دو. آپ بازار والی نہیں ہو، آپ مارکیٹ والی نہیں ہو. ہاں مارکیٹیں آپ کے لیے ہے، زیورات آپ کے لیے ہیں، حسن آپ کے لیے ہے، اچھا کھانا آپ کو ملے گا، آپ کا حق ہے، آپ کی روزی آپ کو ملے گی، حق ہے، آپ کے خاوند کے حقوق آپ کے حق ہیں. تو میرے دوستو اپنا زندگی کا محاسبہ کرو. ایسا نہ ہو آج کی ذلت برداشت نہ ہو، کل کی ذلت کون برداشت کریں. کیوں یہ نہ کہو کہ یہ دنیا ہے، یہاں سب چل جاتا ہے، آخرت میں یہ قصے کہانیاں نہیں چلتے. وہ جو فیل ہو گیا وہ کبھی پاس نہیں ہو سکتا، جو پاس ہو گیا وہ فیل نہیں ہو سکتا. اس کی تیاری کرو، یہ سفر اس کا سفر ہے، ان قریب ادھر یہ سفر وہاں تک پہنچا کر رہے گا. پھر اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے کہے گا اقرا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج اپنا کتاب پڑھ لو، تم کیا کر کے آئے تھے. تو ایسا تو نہ ہو میرے دوستوں، میں آپ سے
आखिरी रिक्वेस्ट गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसा तो ना हो जो गिर गया। अरे जो गिर गया अल्लाह न गिराए, जो गिर गया मेरे दोस्तों जहन्नम खुद जहन्नम से 5 दफा अल्लाह से माफी मांगती है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। जहन्नम खुद माफी मांग रही है, या अल्लाह माफ कर दे मुझे, मेरे अंदर और लाओ और लाओ और लाओ। हाविया है और फिर इसके अंदर जो जहीम है वो अलग उस पर है, जो गुनाहगारों का अलग अलग स्टॉप बने होते हैं, अलग अलग बने होते हैं। तो मेरे दोस्तों आपने फरमाया मैं जब मेराज कराई गई तो मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा था, चोटियों की बल से उनको पकड़ा जा रहा था और मर्द को यहां से मर्द को मुंह में हाथ डाल के जबड़ा से उनके जबड़े को यूं निकाल के फेंक दिया जाता था। ये मेरा दोस्त कोई फरिश्ते अंधे हैं, आप उनको रोना कोई नहीं, फरिश्ते बेरे हैं, कुछ नहीं सुनते, फरिश्ते बिल्कुल जो अमर है वो करेंगे, कुछ नहीं होगा। 1 साल रोने के बाद, 1000 साल रोने के बाद, इतना रोने के बाद जब कश्तियां चलेंगी आंसू में, इतना रोने के बाद जब कश्तियां चलेंगी खून में, इतना रोने के बाद जब कश्तियां चलेंगी पीप में, उसके बाद एक फरिश्ता आएगा कहेगा ए बदबख्त तू क्यों चीखता है, ए बदबख्त तू क्यों चीख रही है। वो कहेगा हाय यहां से उठा दो, हाय यहां से निकाल दो, ये क्या जिंदगी है, हमें यहां से निकाल दो, हमें यहाँ से निकालो, यहाँ तो सांप बिच्छू हैं, हमने वहां सुना था यहाँ देख लिया है, और सुनने और देखने में बहुत बड़ा फर्क है। हाय काश हम दुनिया चले जाते हैं, काश हम दुनिया चले जाते, हम वही करते जो रब ने कहा है, लेकिन फिर वहां वक्त नहीं होगा लौटने की। फिर एक शेर मुझे याद आ रहा है, फिर मौलाना अक्सर कहते हैं कि जो लौटाएं तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि रास्ता कोई और था। फिर पता चलेगा कौन झूठा था कौन सच था, फिर पता चलेगा मेरे हाथ में बकरा है या कुत्ता है, फिर पता चलेगा मैं गधे पे सवार था मैं घोड़े पे सवार था। आज पता नहीं चलना, आज नजरें वो नजरें नहीं है, आज ये महफिलें वो नहीं है, आज के हालात वो नहीं है जो आपको आखिरत से मुतासिब कर सकें या आपको आखिरत की याद दिलाएं। ये सारा दिन फिल्म जो देख रहा हो, ये सारा दिन जो फिल्म देख रही है, क्या इसको आखिरत इसके सामने कभी आ सकती है? जो सारा दिन हैंड फ्री लगा के गाना सुनते हैं, क्या इसके जहन में आखिरत आ सकती है? जो सारा दिन लड़का लड़की से बात करता हो, लड़का लड़की से बात कर रही हो, इन नाजायज ताल्लुकात पर किसी को आखिरत याद आ सकती है? जिस घर में हराम की कमाइयां चल रही हो, जिस घर में नाच गाना आम हो, जिस शादी में नाफरमानी उरूज पर हो, वो घर नहीं है, असल में वो जहन्नम का खंडर बन चुका है। अल्लाह को राजी करो, ये अपनी जिंदगी के मेराज है। इतना रोने के बाद वो कहेगा फरिश्ता क्यों चीखते हो, कहेगा मुझे यहां से निकालो, थम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया। तो कहेंगे अच्छा तो ये दुनिया में कोई समझाने वाला आया था? तो कहेंगे हाँ आया था। वो औरत से कहेगा तुम्हें कोई समझाने वाला आया था? वो कहेगी जी आया था। तूने मानी थी कि नहीं? वो क्या कहेगा नहीं मैंने तो नहीं मानी थी। मर्द कहेगा मैंने नहीं माना था, मैंने नहीं माना। तो फरिश्ता कहेगा जा दफा हो जा दफा हो, जैसे तूने कल वहां नहीं मानी आज यहां तेरी कोई नहीं मानेगा, तेरी कोई नहीं सुनेगा, जा अपना काम कर। तो क्यों मेरे दोस्तों अपने दिलों को खंडर बनाना चाहते हैं? क्यों अपने आप को नहीं देख रहे हैं? क्यों दिलों को पत्थर किया हुआ है? क्यों पत्थर दिल बन चुके हैं? अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, वो तो नहीं सुनते, आप क्यों उनके पीछे चलती हो? मैं उसके पीछे क्यों चलता हूं? मेरे लिए तो रोशन शहरा है, उनके लिए तो कुछ नहीं। दुनिया सिजुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मर्द औरत के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है, और जन्नत में बंदा जो चाहे कुछ करे। तो ये दुनिया तो काफिर के लिए जन्नत है, मुसलमान के लिए कैद खाना है। दुनिया सिजुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। फअज़दहुमुल्लाहु, ये अल्लाह क्या कह रहा है? फज़ादहुमुल्लाहु, मैंने इनके दिलों को मरीज कर दिया है, मरीज कर दिया है। इनके दिल मरीज हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। तो मेरे दोस्तों इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी में लाओ, अपने आप को पेश करो। अपने औरत एक मकाम है, औरत का एक मकाम अल्लाह के नबी ने दिया हुआ है, जहां ऐसी औरत हो तो इस्लाम रोशन होता है ऐसी औरतों से। मैं
اسلام تو ماؤں سے چلتا ہے، اسلام تو بہنوں سے چلتا ہے۔ تو آپ بھی اس کی نیت کریں، ہم بھی اس کی نیت کرتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا پیغام ہے، یہ آپ کی زندگی کا پیغام ہے۔ اب دنیا میں 63 سالہ زندگی گزار کر گئے، ایک پیغام لے کر گئے۔ مرد کے لیے پیغام سنائیں، عورت کے لیے پیغام سنائیں، بچیوں کے لیے پیغام سنائیں، بچیوں کے لیے پیغام سنائیں۔ آپ ایک زندگی لے کر آئے تھے اور لوگوں نے آپ کی زندگی کو سینے سے لگا لیا۔ آج میرے دوستو ہم اس زندگی سے محروم ہیں، اس لیے قبر کی یاد کوئی نہیں آتی، اس لیے اللہ کی یاد کوئی نہیں آتی، اس لیے قرآن پڑھنے کو دل کوئی نہیں کرتا، قرآن سننے کو دل نہیں کرتا۔ یہ میرے دوستو نماز پڑھنے کے لیے قدم نہیں اٹھتے، وضو کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ یہ میرے دوستو ایمان کی کمی ہے۔ کیوں؟ ہماری زندگی سنت سے ہٹ گئی، ہماری زندگی سیرت سے ہٹ چکی ہے، اخباروں پر آ چکی، ٹی وی پر آ چکی۔ ہماری زندگی آج کی مغرب کی تہذیب پر چل رہی ہے، ہم سنتوں سے اعراض کر گئے۔ اور اللہ کا فرمان ہے من اعرض ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو مرد عورت مجھے چھوڑے گا میں ان کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو مجھے چھوڑے گا میں ان کی معیشت اور معیشت دونوں تنگ کر دوں گا۔ آج ہمیں کہیں اور سے نہیں ہو رہا، ہم نے اپنے ساتھ خود کیا ہے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر۔ اپنا ادھر ادھر نہ دیکھو تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہمیں کسی اور نے نہیں مارا، مسلمان کو کوئی نہیں مار سکتا جب تک مسلمان خود بے حیا نہ ہو جائیں۔ جب مسلمان دنیا کو سب کچھ سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا، ہر جگہ ٹھوکر کھا کر رہے گا، ہر جگہ ذلیل ہوگا۔ ساری دنیا میں مسلمان مرد بھی ذلیل، عورت بھی ذلیل، ہر جگہ ڈھاکے پڑ رہے ہیں، ہر جگہ کہیں دھماکوں کی شکلیں، کہیں ٹارگٹ کی شکلیں، کہیں بطہ خوری کی شکلیں، کہیں چوروں کی شکلیں۔ یہ کیوں قائم ہوا؟ جب مسلمان دین کو چھوڑ دیتا ہے، جب مسلمان آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ وہی کرتا ہے جو اس کا دل بتاتا ہے، پھر وہ وہی کرتا ہے جس کی اس کی آنکھ کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ وہی کرتا ہے جس اس کی زبان کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ آخرت کو نہیں دیکھتا۔ آپ کی نبی کی زندگی اس کا نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا چیز ہے جو آپ کی زندگی میں موجود نہیں ہے؟ تارو بھری رات، تھارو بھری رات، اما عائشہ لیٹی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہیں۔ کون؟ تو ان کو تو اپنی باپ کا تھا کہ اپنے میرے باپ کا کہے۔ آپ نے فرمایا اتنی نیکیاں کوئی ہے جس کی ہو؟ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے ہاں عائشہ ہے۔ کہہ رہے کون؟ کہہ رہے عمر۔ ان کو چپ لگ گئی کہ عمر کی اتنی نیکیاں، میرا باپ افضل ہیں اور عمر کی نیکیاں بتائیں، تو چپ لگ گئی، چپ لگ گئی۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ چپ لگ گئی ہے، چپ ہو گئی ہو، چپ ہو گئی ہو۔ ایسا نہیں، میں تمہیں بتاؤں تمہاری باپ کی ایک رات کی نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے۔ وہ پھر خوش ہو گئی، ہو میرے باپ کے تو مزے ہو گئے۔ تو ایسی عورتیں تھیں۔ خاوند کے حقوق ہیں، بیٹوں بچیوں کے حقوق ہیں، ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ حق زبان سے نہیں ہوتا، حق عمل سے ہوتا ہے۔ اگر آپ برداشت نہ کرو گے، میاں برداشت نہ کریں، مردانگی دکھائیں، عورت برداشت نہ کرے، بدتمیزی پر آئیں، وہ گھر کبھی نہیں چلتے۔ گلاس ٹوٹنے پہ تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ گھر کا گلاس ٹوٹتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، گھر کی الماری بچہ توڑتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، گھر کا جھگ کوئی توڑ دیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ اللہ کا حکم توڑ رہے ہو، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ آپ میاں سے بدتمیزی یہ کر، وہ سارا دن آفس میں بیٹھ کر، سارا دن دکان میں بیٹھ کر، سارا دن ادھر ادھر پھر کر کیا کرے وہ؟ ایسا تو نہ ہو، آپ راحت بنو، آپ راحت بنو۔ ایک اور عورت شادی ہونے لگی، آپ کے پاس آئیں، آپ سے فرمایا یا رسول اللہ خاوند کے کیا حق ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ اتنا بیمار ہو کہ اس کے سارے جسم میں کیڑے ہوں اور پیپ ہو، اور آپ اپنی زبان سے صاف کرو تب بھی اس کا حق پورا نہیں ہو سکتا۔ خاوند کو تو حقوق بتائے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اور خاوند سے بھی کہا بہترین مسلمان وہ جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، بیوی کو جو مسکرا کر منہ میں نوالا دیتا ہے نا، کہتے ہیں اس پہ آپ جہاں سے عائشہ کھاتی تھی آپ وہیں سے کھاتے تھے، جہاں سے جس بوٹی کو حضرت عائشہ نوچتی تھی آپ بھی وہیں سے لے کر آپ نوش فرمایا کرتے تھے، اور دکھاتے تھے عائشہ دیکھو میں یہاں سے کھا رہا ہوں۔ اتنی محبت۔ ہمارے دین میں کوئی صرف قتل کرنا تو نہیں ہے کہ بھائی مار دو ختم کر دو، نہیں۔ ہاں جہاں موقع آتا ہے وہاں ساری چیزیں چلتی ہیں، پر آپ کی زندگی میں الحب للہ،
البغض للہ، آپ کی زندگی کا مقصد یہی تھا۔ گھر کی زندگی گزاری، آپ گھر میں آتے تھے، دودھ خود دعا کرتے تھے، آپ کی 11 بیویاں، آپ نے کبھی کسی سے نہیں کہا تو یہ کرتی ہے تو وہ کرتی ہے، یہاں تو بیویاں تھوڑی بات پر ہوتی ہے، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تیری وہ ایسا، تیری تو بہنیں ادھر پھر رہی تو یہ ادھر کر رہا، یہ سارا جنگ جدال، احساس ہی نہیں ہوتا اس کے ساتھ میری ساری زندگی گزارنی ہے، اس کے ساتھ تھوڑی سی بات پر کیا برداشت نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں اگر میاں بیوی آپس میں لڑیں، پھر صلح کریں، پھر ایک دوسرے کو ہدایت ہدایہ دیں، اللہ ان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اس ایک صلح کرنے پر۔ تو گھر میں تو ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے، اس کو بڑھانا نہیں، اس کو کم کرنا ہے۔ آپ گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے، 11 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے، یہ اخلاق ہیں۔ کون ہے یہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ہر ادا سلامت ہے، آپ کی ہر ادا سلامت ہے۔ ہمارا دین کوئی ایرا غیرہ دین نہیں ہے جو ہم نے کسی سے پکڑ کے لیا ہو، ہمارا قرآن غلط نہیں ہے، وَإِنَّ لَكُمْ وَإِنَّ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت ہے، ہمارا قرآن غلط نہیں، قرآن ہر ادا محفوظ۔ آپ کون ہے؟ آپ کون ہے؟ آپ محمد ہے، محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن قلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عبد، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن عبی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیضی، بن ذیشان، بن عیسر، بن اقناط، بن ایحان، بن مقصر، بن ناحس، بن دارح، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عران، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعوب، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یرد، بن ملحلئیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیف، بن آدم علیہ السلام۔ ساری زندگی موجود ہے، کہیں کوئی روک ٹوک کوئی نہیں ہے، آپ سے لے کر آدم تک سارا کہانی موجود ہیں، آپ کے گدھوں کے نام موجود ہیں، آپ کے خچروں کے نام موجود ہیں، آپ کی ساری ادائیں موجود ہیں، آپ کی زندگی میں کسی نے غلط بات نہیں شامل کی، تو جیسے آپ کی زندگی میں حقائق ہیں، آپ کی زندگی گزارنے والا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کے سامنے میں گزارش کر رہا ہوں، آج سے اس زندگی کو لے لو جو زندگی آپ کے اس محبوب نے بتائی ہے، اور آج سے اس زندگی کو چھوڑو جو آپ کے ماں باپ اور میرے ماں باپ، آپ کے آبا و اجداد، ہمارے آبا و اجداد نے جو زندگی، یا آج کے غیر رسموں کو دیکھ کر کے جو زندگی گزاری جا رہی ہے۔ مسلمان کسی کو دیکھ کر کے نہیں چلتا، مسلمان اپنے آپ سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو اس کے لیے میں مرد سے بھی گزارش کر رہا ہوں، عورتوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، آج اس کے لیے نیت کرو، آج کوشش کرو، آج جب یہاں سے گھروں کو جاؤ نا تو پرانی آمنہ بن کے نہ جاؤ، پرانی عائشہ بن کے، پرانی حفصہ بن کے، پرانی قبل بن کے، پرانی بن کے نہ جاؤ، آج نئی بن کے چلی جاؤ۔ اور جو گناہ کر کے توبہ کریں، ساری زندگی کے گناہ ایک پل میں اس کے لیے معاف کرنا کوئی مشکل کام کوئی نہیں۔ جس نے ایک دفعہ کہا یا اللہ معاف کر دیں، وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک یا عبدی۔ جو گناہ کر کے اللہ نے فرمایا کہ اتنا کرے کہ زمین و آسمان بھر جائے، مرد ہو یا عورت ہو، پھر ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کرے، میں سارے معاف کر دوں گا۔ اور ہاں دوسری بات کہ وہ پھر کریں اور پھر توبہ کریں، پھر توبہ کریں، تو فرمایا یہ توبہ کرتی گناہ کرتی یہ توبہ کرتے گناہ کرتے تھک جائے گا، میں معاف کرتے نہیں تھکوں گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، پر گناہ کا معمول نہ بنانا، لیکن کبھی ہو جائے ہاں توبہ کر لو۔ اور ہاں لکھتا اللہ گناہ ہے، پر وہ بھی دوسرا فرشتہ مقرر ہے، کافی دیر بعد گناہ ایک لکھتا ہے، نیکیاں ایک کے بجائے 10 لکھتا ہے، 1 کے بجائے 10۔ اور پھر وہ فوراً، اور جب کوئی توبہ کرتا ہے نا تو اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے اس نے کبھی کیے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، آج آپ بھی توبہ کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی اپنی زندگی محدود رکھو، اپنی زندگی میں پیار بناؤ، اپنی زندگی میں محبتیں لاؤ، اولاد کی ایسی پرورش کرو کہ یہ کہیں ڈھاکو نہ بنے، کہیں جھوٹا نہ بنے، کہیں
جھوٹ بولنے والا نہ بنے، کہیں ظالم نہ بنے، کہیں قاتل نہ بنے۔ اولاد کی ایسی پرورش کرو کہ آپ کا حق بھی پہچانے، اگلے کا حق بھی پہچانے، اللہ کا حق بھی پہچانے۔ ان کی تربیت کرنا اسکولوں کا کام نہیں ہے، ان کی تربیت کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ بھی اس کی نیت کرو، میں بھی اس کی نیت کرتا ہوں، اور میرے دوستو، اور اسی کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے محنت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تھوڑی نقل و حرکت بہت بڑے انقلاب کو لا سکتی ہیں۔ وہ انقلاب جو حکومتیں نہیں لا سکیں، آپ کے بچے ایسا انقلاب لا سکتے ہیں۔ ایسے ماؤں کے بچے جنے تھے جو دنیا میں اسلام کو لے کر کے دنیا کے ملکوں میں جا کر پھرے، اور ان سے آج دھرتی کے کونے کونے میں دنیا میں اسلام موجود ہے، ان ماؤں کی قربانیوں کی وجہ سے۔ کچھ گھر اجڑے تھے جب جا کے اسلام چمکا تھا، کچھ جوانیاں دیواروں کے ساتھ لگی تھیں، کچھ عورتیں بیوہ ہوئی تھیں جب جا کے اسلام عروج پر پہنچا ہے۔ ایسے خالی باتوں سے اسلام نہیں پہنچا کرتا۔ دنیا باطن جو ہوتا ہے، باطن ظلم پر چلتا ہے، اور حق جو ہوتا ہے وہ رحم پر چلتا ہے۔ باطن ہتھیاروں پر چلتا ہے، اور حق ہمیشہ اسباب کی کمی میں پھیلتا ہے۔ تو آپ ایک دوسرے کے خیر کا ذریعہ بنے، اور کسی میں آپس میں میاں بیوی میں کوئی کٹ پٹ ہے، آج صلح کر لو۔ میاں بیوی میں کچھ کٹ پٹ ہے، آج صلح کرو۔ اور ہاں، آپس پڑوسیوں میں کچھ ہوئے، کسی کی غیبت نہ کرو، نہ سنو، کسی عورت کی غیبت نہ کرو۔ وہ ایک عورت نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی عورت کو غسل دے رہی تھی۔ مجھے ٹائم بہت کم ملا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے اس میں نے اتنی باتیں کی، میرا تو کوئی مضمون ہی ذہن میں نہیں تھا، لیکن آخرت کے اعتبار سے اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مجھے دعوت دی مجھ جیسے، تو ان کی بڑا پن، اللہ ان کو جزا دے اس کا۔ تو وہ ایک عورت، انہوں نے غسل دیتی ہوئی عورت کو، تو دوسری عورتوں کی مزاج میں ہوتا ہے غیبت کرنا، مزاج میں۔ اب وہ غسل دے رہی ہیں، ادھر وہ ایک عورت دوسرے کو کیا کہہ رہی ہے، یار اس عورت کے نا فلانے آدمی کے ساتھ غلط تعلقات تھے۔ جس کو غسل دے رہی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، میت کے بارے میں، کہ اس کے فلاں لڑکے کے ساتھ، فلاں آدمی کے ساتھ غلط تعلقات تھے، اور یہ غسل دیتے ہوئے ران پہ ہاتھ چمٹ گیا، یوں چمٹ گیا۔ یہ میں آپ کو حقیقت کا واقعہ بتا رہا ہوں، اس کا ہاتھ چمٹ گیا، پتہ نہیں برسوں سے یاد تھا، پتہ نہیں ابھی یاد آ گیا، تو وہ ہاتھ یہاں چمٹ گیا۔ تو اب وہ کھینچ رہی ہے، ہاتھ نہیں چھوٹ رہا، کھینچ رہی ہے، ہاتھ نہیں چھوٹ رہا۔ تو باہر لوگ آئے، بی بی جلدی کر لو، شام ہونے والی ہے، ہم نے میت کو دفنانا بھی ہے۔ دوسری نے کہا کہ اس کا تو ہاتھ نہیں چھوٹ رہا۔ وہ پوری رات گزر گئی، ہاتھ نہیں چھوٹ رہا، زور لگا رہی، وہ رو رہی ہے، ہاتھ نہیں چھوٹ رہا، اس کے ران سے ہاتھ نہیں الگ ہو رہا، زور لگایا۔ پھر لوگوں نے کہا یہ ہاتھ کا، یہ جسم کاٹ کے، ران کاٹ کے پھر یہ ہاتھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ تو میت والوں نے کہا ہم اپنی میت کو خراب کرنا نہیں چاہتے، ہم اپنی میت کو خراب ہونے نہیں دیں گے کہ وہ بیچ میں سے کاٹ دیں، اور اس طریقے سے نہیں، اپنے اس کا ہاتھ کاٹو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ اب بات چلی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، کہنے لگا کیا ماجرا ہے، کیف الحالک، ماشاء اللہ کیا ترتیب ہے۔ انہوں نے کہا غسل کرتے کرتے دیتے ہوئے وہ ہاتھ چمٹ گیا، ہاتھ ہی نہیں چھوٹ۔ انہوں نے کہا کیوں، یہ آخرت کے میں مراحل بتا رہا ہوں جو آخرت کے سفر میں ابھی سے اللہ دکھا رہا ہے، تو پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، ابھی سے دکھا رہا ہے۔ تو کہا کیا ہوا، کہنے لگا یہ بس غسل دے رہے تھے اور لات نہیں چھوٹ رہا۔ کہہ رہے ان عورت سے کہو پردے میں۔ تو اس عورت سے پردے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا باجی یا آپ بتائیں آپ نے کوئی عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کیا۔ کہ آپ غسل دیتے ہوئے آپ نے کچھ الفاظ زبان سے نکالے تھے؟ انہوں نے کہا یہ کہا تھا کہ اس کے فلاں اور آدمی کے ساتھ غلط تعلقات ہیں، کہ تم اس کے گواہ ہو، تم نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ میں نے دیکھا نہیں ہے۔ پھر کیا کہ میں نے سنا تھا کہ تم نے دوسری کو کہا کہ ہاں، کہ اب تم نے گواہ ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا گواہ بھی نہیں ہے۔ تو کہا تم نے اس میت پر بہتان باندھا ہے، تم نے اس میت پر بہتان باندھا ہے، اور حکم دیا کہ تمہارا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤ، اس عورت کو 80 کوڑے لگاؤ۔ ایک کوڑا پڑا، دوسرا کوڑا اس عورت کو، تیسرا۔ جب اس کو 80 کوڑے، جب ایک کوڑا کم تھا، جب 80واں کوڑا ان کو پڑا، تو ایک دم میت سے ہاتھ چھوڑ کے، خود بخود ہاتھ چھوڑ کے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے دیکھو ایسا نہ کیوں۔ تو غیبت یہاں تک پہنچا دیتی۔ اخلاق اپناؤ۔ ایک عورت تھی، ساری رات عبادت۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عورت بڑے عبادات کرتی ہیں، اخلاق کی بڑی بدتمیز ہے،
روزہ کچھ نہیں چھوڑتی. ایک عورت ہے صرف فرض پڑھتی ہیں، باقی نفل صدقات کچھ نہیں کرتی، اخلاق بڑے اچھے ہیں کہ یہ جنتی ہے وہ دوزخی. تو میرے دوستو صرف عبادات بھی نہیں ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، اور اخلاقیات میں سب سے بڑا حق شوہر کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اپنی اولاد کی تربیت کرو، زبان کو جھوٹ سے پاک کرو، اذان کے وقت پر نماز کے لیے مصلی، عورتیں گھر پہ مصلی بچھائیں، قرآن کی تلاوت ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو بات لمبی ہو گئی ہے، 1.25 گھنٹے سے میں نے بات کی، تو آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں. جس بھی بھاجی کو، میری کسی بہن کو، کسی ماں کو، اور آپ میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو بات بری لگی، خصوصاً حضرت صاحب سے کہ اتنا ٹائم مجھے زیادہ میں نے لے لیا، تو اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ زندگی رہی اور میری کوئی بات کسی کو اچھی لگی ہو تو اللہ کے لیے میری بات لے لینا. ٹھیک ہے جی؟ اللہ جزاک خیر عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.